بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ فریدی خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے محلول کی شیشیاں نکال کر غور سے دیکھنی شروع کر دی۔ ایک بڑی سی بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے ہی اس نے اندر نگاہ ڈالی، اس کے منہ سے ایک سیٹی کی آواز نکلی۔ حمید، میز پر سے کوئی چمٹی تو لے آؤ، فریدی نے حمید کو کہا، اور حمید ساتھ والی میز پر پڑی ہوئی چھوٹی سی چمٹی اٹھا کر لے آیا۔ فریدی نے چمٹی بوتل میں ڈالی اور پھر دوسرے لمحے اس میں سے ایک چھوٹی سی فلم نکال لی۔ فریدی نے الماری سے ایک اور بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن کھول کر وہ فلم اس میں ڈال دی، پھر انگلیاں ڈال کر وہ فلم نکال لی۔ حمید، ذرا ٹارچ جلاؤ۔ حمید نے ٹارچ جلا دی۔ ٹارچ کی روشنی میں فریدی وہ فلم دیکھنے لگا، پھر اس نے اسے لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ اب چلو ڈاکٹر کی خوابگاہ میں، فریدی نے حمید سے کہا، اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے لیبارٹری سے باہر نکل آئے۔ پھر مختلف گیلریوں میں گھومتے ہوئے فریدی ایک دروازے پر جا کر رک گیا۔ فریدی نے لیبارٹری کے دروازے والا عمل یہاں بھی دہرایا اور پھر ماسٹر کی سے تالا کھول کر دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ پھر فریدی نے حفاظتی شعاعوں کا جال باکس نما آلے سے توڑا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر دیوار پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں جھپک گئیں۔ ڈاکٹر اپنے بستر پر چادر اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ فریدی نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر آگے بڑھ کر چادر الٹ دی۔ ارے، فریدی کے منہ سے نکلا، کیونکہ بستر پر ڈاکٹر کی بجائے سرہانے رکھ کر چادر اڑا دی گئی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں ڈاکٹر کی آواز گونج اٹھی، ہینڈز اپ، میرے ہاتھ میں سٹین گن ہے۔ فریدی اور حمید پھرتی سے مڑے، لیکن سامنے ڈاکٹر واقعی سٹین گن لیے کھڑا تھا۔ فریدی نے ریوالور نیچے گرا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ حمید نے بھی فریدی کی تقلید میں ہاتھ اٹھا لیے۔ ڈاکٹر ایک لمحے تک حیرت سے کرنل فریدی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، کرنل فریدی، گو مجھے تمہاری ملک سے وفاداری پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم میری خوابگاہ میں چوروں کی طرح کیوں گھسے؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، ہاں ڈاکٹر، اس لیے کہ تم اب ملک کے وفادار نہیں رہے۔ تم نے ٹرنٹولا کا روپ دھار کر ملک کو تباہی کے غار میں پہنچا دیا ہے۔ فریدی نے سرد آواز میں کہا، ٹرنٹولا؟ ڈاکٹر اچھل پڑا، اور ساتھ ہی حمید کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں، اور اسی لمحے فریدی نے اچانک اچھل کر لات ماری اور سٹین گن ڈاکٹر کے ہاتھوں سے نکل کر دور کونے میں جا پڑی۔ لیکن دوسرے لمحے ڈاکٹر نے اچھل کر فریدی کو فلائنگ کک مارنی چاہی۔ فریدی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور ڈاکٹر حیران کھڑے ہوئے حمید پر آ گرا۔ حمید فرش پر گر پڑا۔ فریدی نے جھک کر فرش سے اپنا ریوالور اٹھانا چاہا، مگر ڈاکٹر کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور فریدی کو رگیدتا ہوا دیوار تک چلا گیا، اور پھر اس نے سر کی زوردار ٹکر فریدی کی ناک پر ماری۔ حمید پھرتی سے اٹھا اور اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن ڈاکٹر نے ریوالور چلانے کا موقع ہی نہ دیا، کیونکہ اس نے ایک دم فریدی کو پکڑ کر آگے کر دیا۔ اب حمید بے بس تھا۔ اچانک فریدی نے ایک داؤ مارا اور ڈاکٹر اس کے سر پر سے اچھلتا ہوا حمید کے آگے گرا۔ ڈاکٹر کی لات لگنے سے اس کا ریوالور چھوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ فریدی ڈاکٹر پر جھپٹتا، ڈاکٹر نے جمپ لگایا اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر جا گرا۔ وہ دونوں بھی باہر کی طرف لپکے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئے ڈاکٹر گم ہو چکا تھا۔ فریدی دیوانہ وار ایک طرف کو دوڑا، حمید بھی اس کے پیچھے تھا۔ ایک موڑ مڑتے ہی فریدی کے سامنے سیڑھیاں آ گئیں جو چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اوپر والی سیڑھیوں پر ڈاکٹر تھا۔ رک جاؤ ڈاکٹر، ورنہ گولی مار دوں گا، فریدی نے چیختے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر اوپر دروازے سے گزر چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دروازے تک پہنچے
اور پھر فریدی نے قدرے پیچھے ہٹ کر زور سے دروازے پر کاندھے سے ٹکر ماری۔ 2-3 ٹکروں کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ اندر جا گرا۔ یہ ایک وسیع و عریض چھت تھی۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچے، چھت پر موجود ہیلی کاپٹر نے چھت چھوڑ دی۔ فریدی وہیں رک گیا۔ اس نے پھرتی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اسے آن کر کے کسی سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو ونگ کمانڈر، ناصر فریدی اسپیکنگ۔ فریدی تیزی سے چیخ رہا تھا۔ ہیلو ناصر، دس سائڈ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے مدھم سی آواز آئی۔ ناصر، ابھی مجرم ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈاکٹر باکر کی لیبارٹری کی چھت سے فرار ہوا ہے۔ فوراً ہیلی کاپٹر کو گھیرے میں لے لو اور اسے ملٹری رن وے پر اتارنے کی کوشش کرو۔ یاد رہے کہ مجرم کو ہر صورت زندہ گرفتار کرنا ہے۔ فریدی تیزی سے بول رہا تھا۔ اوکے، ونگ کمانڈر نے جواب دیا، اور فریدی نے ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں ڈالا اور پھر وہ پھرتی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ گیلری میں دوڑ رہے تھے۔ وہ دوڑتے دوڑتے وہاں آ پہنچے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ وہ دونوں کار میں داخل ہوئے اور پھر کار نے تیزی سے ٹرن لیا اور گیٹ کی طرف بھاگنے لگی۔ حمید ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فریدی نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر میجر فرحت کو کال کرنا شروع کر دیا اور اسے بتایا کہ ہماری کار گیٹ سے باہر آ رہی ہے، اسے نہ روکا جائے، اور کوٹھی میں موجود بے ہوش گارڈز اور گیٹ سے بندھے ہوئے چوکیدار کو حراست میں لے لیا جائے۔ مجرم ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چند لمحے بعد ان کی کار گیٹ پر آ کر رک گئی، پھر اس کا رخ ملٹری رن وے کی طرف ہو گیا۔ ڈاکٹر کا ہیلی کاپٹر تیزی سے پرواز کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ ہیلی کاپٹر کافی بلندی پر تھا۔ اچانک ڈاکٹر کو اپنے اوپر لڑاکا اور بمبار طیاروں کی گونج سنائی دی، اور پھر چند لمحے بعد طیارے ہیلی کاپٹر کو گھیر چکے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں ٹرانسمیٹر کا بٹن جلنے لگا۔ ڈاکٹر نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ہیلی کاپٹر میں کون ہے؟ جواب دے۔ ٹرانسمیٹر پر آواز ابھری۔ میں ڈاکٹر باکر ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میرے ہیلی کاپٹر کو کیوں گھیرے میں لیا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، فوراً ملٹری رن وے پر جو 10 میل کے فاصلے پر آ رہا ہے اتر جائیں، ورنہ آپ کا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ مجھے روک سکیں؟ میں صدر مملکت سے شکایت کروں گا، ڈاکٹر نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، اپنا ہیلی کاپٹر نیچے اتار لیں، ورنہ ہیلی کاپٹر پر گولیوں کی بارش کر دیں گے، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، میں اتارتا ہوں، لیکن یاد رکھو تم اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ڈاکٹر نے کہا۔ اب رن وے 4 میل رہ گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، لیکن ڈاکٹر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کے اسٹیئرنگ راڈ کو ایک چھوٹی سی رسی سے باندھ دیا اور رسی کا دوسرا سرا تھراٹل سے باندھ دیا، اور پھر اس نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ ہیلی کاپٹر سیدھا اڑتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کی پشت سے بندھا ہوا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتا گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی دور نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر اڑنے والے بمبار جہاز بھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر زمین پر آ گرا۔ اس نے پھرتی سے پیراشوٹ کی بیلٹ کمر سے کھولی، اسے لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیا۔ وہ کھیتوں کے درمیان میں گرا تھا۔ وہ شہر کی طرف بھاگتا رہا کیونکہ دور سے اسے شہر کی بتیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ فریدی حمید کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی ملٹری رن وے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ ابھی وہ رن وے سے 6 میل دور تھے کہ فریدی کے ٹرانسمیٹر پر سیٹی سنائی دی۔ فریدی نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر نکال کر بٹن آن کر لیا۔ ہیلو ونگ کمانڈر، ناصر کالنگ۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس، کرنل فریدی اسپیکنگ، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ کرنل فریدی، مجرم کا ہیلی کاپٹر رن وے سے 3 میل آگے ایک درخت سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ تباہ ہو گیا ہے؟ اسے صحیح سلامت کیوں نہیں اتار لیا گیا؟ فریدی نے انتہائی درست لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے کہ رن وے سے 4 میل پہلے مجرم، جو اپنا نام ڈاکٹر باکر بتا رہا تھا، مان گیا کہ وہ رن وے پر اتر جائے گا، لیکن پھر اس کا ہیلی کاپٹر رن وے سے گزر گیا۔ پھر جب اس سے رابطہ قائم کیا گیا تو کوئی جواب نہ ملا۔ ہیلی کاپٹر بتدریج نیچا ہوتا چلا جا رہا تھا، پھر رن وے سے 3 میل دور کم بلندی کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر نیچے گرا اور تباہ ہو گیا، ونگ کمانڈر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر مجرم کی لاش ملی؟ فریدی نے پوچھا۔ یہی تو حیرت ہے، ہم فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے، لیکن ہیلی کاپٹر سے کوئی لاش نہیں ملی۔ میں اس وقت وہیں سے بول رہا ہوں۔
مجرم کہیں راستے میں ہی پیراشوٹ کے ذریعے نہ اتر گیا ہو۔ آپ نے لائٹ بم پھینکے تھے؟ اوہ، میرا خیال ہے یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ہمیں چونکہ اس کی توقع نہیں تھی اس لیے ہم نے لائٹ بم پھینکنے ضروری ہی نہیں سمجھے، ونگ کمانڈر نے جواب دیا۔ اچھا، آپ ایسا کریں، جائے حادثہ سے ادھر ادھر چاروں طرف پھیل جائیں۔ مجرم وہیں کہیں اترا ہوگا، اسے ہر حالت میں زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے، فریدی نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ بڑا چالاک مجرم ہے، حمید نے کہا۔ ہاں، توقع سے زیادہ چالاک ہے، فریدی نے جواب دیا۔ اچانک ایک گولی چلی اور گولی دائیں سائیڈ کا شیشہ توڑتی ہوئی حمید کے سر کے پاس سے گزر گئی۔ حمید جو کار چلا رہا تھا بال بال بچا۔ اس نے اضطراری طور پر کار روک دی۔ یہ کس نے گولی چلائی ہے؟ حمید نے کار روکتے ہوئے کہا۔ بائیں طرف اتر جاؤ، جلدی کرو۔ شیشہ چونکہ دائیں طرف کا ٹوٹا ہے اس لیے یقیناً حملہ آور اسی طرف موجود ہے۔ پھر حمید اور فریدی بائیں طرف کا دروازہ کھول کر نیچے رینگ گئے اور پھر اسی طرح رینگتے ہوئے وہ سائے دار درختوں کی آڑ میں ہو گئے۔ یہ درخت چونکہ کار سے ذرا ہٹ کے تھے اس لیے دوسری طرف وہ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ چند لمحے بعد انہیں ایک سایہ رینگتا ہوا کار کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ کار کے قریب پہنچ کر رک گیا، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر کار کے اندر جھانکنے لگا۔ پھر اچانک اچھل کر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ سٹیئرنگ پر تھا۔ چابی تم نے اگنیشن میں ہی چھوڑ دی تھی؟ فریدی نے غصے سے کہا۔ ہاں، جلدی میں وہیں بھول آیا، حمید نے جواب دیا۔ دوسرے لمحے کار سٹارٹ ہوئی، اسی لمحے فریدی کار کے پیچھے بھاگ پڑا۔ فاصلہ چونکہ بہت کم تھا اس لیے وہ جلد ہی کار کے قریب پہنچ گیا، لیکن اچانک کار کو سپیڈ میں ڈال دیا گیا۔ فریدی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن کار کی رفتار چونکہ کافی تیز تھی اس لیے فاصلہ لمحہ با لمحہ بڑھنے لگا۔ فریدی نے بھاگتے بھاگتے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ کار کی رفتار میں نمایاں کمی آ گئی، اب وہ بری طرح لہرا رہی تھی۔ فریدی نے رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ حمید بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن وہ فریدی سے کافی پیچھے تھا۔ فریدی تو جیسے اڑا جا رہا تھا۔ اچانک کار زور سے لہرائی اور پھر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اسی لمحے ایک سایہ کار سے اچھل کر باہر آ گرا۔ کار کو آگ لگ گئی تھی۔ سایہ زمین پر گر کر جیسے ہی اٹھا، فریدی اس کے اوپر ہی آ گرا۔ سایہ نے پھر سے کروٹ لی اور فریدی اس کے آگے گھسٹتا چلا گیا۔ وہ سایہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا، فریدی کے ریوالور سے گولی نکلی اور سایہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ اسی لمحے حمید بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس سائے کو چھاپ لیا۔ سائے نے اس کے پیٹ میں کوہنی مارنی چاہی، لیکن حمید نے اسے دونوں بازوؤں سے اچھی طرح جکڑ لیا تھا۔ پھر فریدی نے اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ حمید نے جیب سے ٹارچ نکال کر سائے کے چہرے پر ڈالی تو وہ چونک پڑا۔ وہ ڈاکٹر باقر تھا۔ حمید، میری جیب سے رسی کا گچھا نکال کر ڈاکٹر کو باندھ دو، فریدی نے حمید کو حکم دیا، اور حمید فریدی کی جیب سے رسی کا گچھا نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز منہ میں ڈالنی چاہی، لیکن حمید نے پھرتی سے جھپٹا مارا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے وہ چیز زمین پر گر پڑی۔ حمید نے اس کے دونوں ہاتھ پھرتی سے پکڑ کر پیچھے باندھ دیے۔ حمید، ٹارچ کے ذریعے دیکھو ڈاکٹر کے ہاتھ سے کیا چیز گری ہے، فریدی نے کہا، اور حمید نے جیب سے ٹارچ نکال کر جب زمین پر اس چیز پر روشنی ڈالی تو ڈاکٹر سے چند قدم دور ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا کیپسول پڑا ہوا ملا۔ اس نے وہ اٹھا کر فریدی کو دے دیا۔ تو ڈاکٹر باقر خودکشی کرنا چاہتے تھے، فریدی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم میرے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے کرنل فریدی، تمہیں میری گرفتاری کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا، اچانک ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو ڈاکٹر، میں نے ثبوت حاصل کرنے کے لیے ہی تم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ الماری میں موجود محلول کی بوتل میں رکھی ہوئی فلم اب میرے قبضے میں ہے، کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ تم نے ہوٹل 3 اسٹار کے تہہ خانے میں اس پرائیویٹ جاسوس کے سامنے جو کچھ کہا تھا اس کا ٹیپ بھی میرے پاس ہے۔ تو کیا وہ پرائیویٹ جاسوس تم تھے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ڈاکٹر، میں ہی تھا، فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میری مشین پر تمہارا میک اپ ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے ڈاکٹر کہ میں فورٹم ریس کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا تھا اور میں نے میک اپ میں نیلن 22 کے بجائے پیکم 121 استعمال کیا تھا، فریدی نے جواب دیا۔ او کاش میں اس وقت تمہیں گولی مار دیتا،
ڈاکٹر نے تعصب سے بھرپور لہجے میں کہا، لیکن فریدی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر ونگ کمانڈر سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے ایک ہیلی کاپٹر وہاں بھیجنے کے لیے کہا اور اس جگہ کی پوزیشن بتا دی۔ چند لمحے بعد ایک ہیلی کاپٹر ان کے سر پر چکر لگانے لگا۔ حمید نے ٹارچ کے ذریعے اسے کوشن دیا۔ ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا اور پھر فریدی اور حمید کو لے کر اس میں سوار ہو گئے اور ہیلی کاپٹر دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ دوسری صبح اخباروں نے ٹرنٹولا کی گرفتاری پر خصوصی ضمیمے چھاپے۔ ڈاکٹر باقر کی تصویریں بھی چھاپی گئیں۔ فلم میں موجود مواد جس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر دشمن ملک کے لیے کام کر رہا تھا، تفصیل کے ساتھ چھاپ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر باقر نے بھی اقبال جرم کر لیا تھا، وہ بھی اخباروں میں موجود تھا اور اس کی گرفتاری کا سہرا کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے سر تھا، اس لیے اخباروں نے دل کھول کر ان کی تعریفیں کی۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ ٹرنٹولا یا ڈاکٹر باقر پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ملک میں امن و امان بحال ہو گیا، ہنگامی حالات ختم کر دیے گئے اور کاروبار روزمرہ زندگی دوبارہ حسب معمول رواں دواں ہو گئی۔ ادھر حمید کوٹھی میں بیٹھا فریدی کا سر کھا رہا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ڈاکٹر باقر پر شک کیسے ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ دراصل ڈاکٹر کی غلطی سے ہوا۔ جس وقت پر اس نے مجھے قید کر رکھا تھا اور اطلاع ملی کہ ملک میں لوٹ مار ہنگامے اور سول نافرمانی شروع ہو گئی ہے جو اس کا اصل مقصد تھا، تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اس خوشی کی زیادتی کی وجہ سے وہ ایک فقرہ اپنی اصلی آواز میں کہہ گیا۔ شاید اسے اس وقت احساس بھی ہو گیا ہو، لیکن اس نے خیال نہیں کیا۔ میں ڈاکٹر باقر سے کئی بار پہلے بھی مل چکا تھا، اس لیے میں پہچان گیا۔ پھر میں اڈے کی تباہی کے بعد ڈاکٹر باقر سے ملا اور جان بوجھ کر فورٹم ریس کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ڈاکٹر چونک پڑا۔ پھر اس نے فورٹم ریس کے متعلق بالکل غلط نظریہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کیونکہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، فریدی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر نے ہمارے ملک کو بڑی اچھی ایجادات دی ہیں، کیا وہ شروع سے ہی دشمن ملک کا ایجنٹ تھا؟ حمید نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، وہ شروع میں ملک کا وفادار ہی تھا، لیکن جیسا اس نے اپنے اعتراف جرم میں بتایا کہ ایک حادثہ ہوا، اس کی اکلوتی بیٹی نہیں رہی، وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اغوا کر لیا گیا اور پھر اس کی عصمت دری کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آفیسر کا لڑکا تھا، اس لیے معاملہ دبا دیا گیا۔ اس کے بعد سے ڈاکٹر کے دل میں ہمارے ملک سے بے پناہ نفرت کا جذبہ بیدار ہو گیا اور دشمن ملک نے بے پناہ فائدہ اٹھایا اور ڈاکٹر ان کے لیے کام کرنے لگا۔ فریدی بے حد سنجیدہ تھا۔ ٹرنٹولا نے ایک نیک کام کیا کہ قاسم سے ٹھیکیداری پر لعنت بھجوا دی، حمید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اس بار قاسم نے ہی صحیح معنوں میں ٹرنٹولا کا سراغ لگایا ہے۔ اگر وہ نوجوان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک نہ پہنچ جاتا اور مجھے رپورٹ نہ ملتی تو نہ جانے مجھے اور کتنا پریشان ہونا پڑتا، فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک سوال اور، حمید نے کہا۔ پوچھ لو، آج کیا پوچھتے ہو؟ فریدی بھی شاید موڈ میں تھا۔ ٹرنٹولا نے بیک وقت اتنے سینماؤں اور اسٹوڈیوز کو کیسے تباہ کر دیا؟ یہ سب کچھ ڈاکٹر کی ایجاد کردہ مشینوں کے ذریعے ہوا۔ اس کی تمام تفصیلات ڈاکٹر نے بتا دی ہیں، لیکن افسوس وہ تمام مشینیں وہیں اڈے کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی ہیں۔ کیا لیڈی بہزاد ٹرنٹولا کی شریک کار تھی؟ حمید نے ایک اور سوال کر دیا۔ ہاں، وہ بھی دشمن کی ایجنٹ تھی، وہ بھی ہوٹل کے ساتھ ہی وہیں ختم ہو گئی۔ ویسے آپ کے پوائنٹ 3 والی حسینہ کی دریافت میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، حمید نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ سور، اگر اب تم نے ادھر کا رخ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گی، وہ جوتی کی زبان سے بات کرنے کی عادی ہے۔ فریدی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر زیو بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، حمید نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا اور فریدی اسے سخت نظروں سے گھورنے لگا۔ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کی نظر اس پر ہے تو بندہ رضاکارانہ طور پر اپنا چیلنج واپس لیتا ہے، حمید نے بڑے سٹائل سے سر جھکاتے ہوئے کہا اور فریدی ہنس پڑا۔ پھر اچانک اسے کوئی خیال آیا، وہ چونک پڑا۔ اوئے، قاسم شاید ابھی تک اس کوٹھی میں موجود ہو، میں اسے دھمکی دے کر آیا تھا کہ اگر وہ میرے آنے تک اس کوٹھی سے باہر نکلا تو پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔
قاسم 2 روز سے اس کوٹھی میں موجود تھا۔ وہ سخت بور ہو چکا تھا۔ فریدی 2 روز سے واپس نہیں آیا تھا اور قاسم کرنل فریدی کا حکم ماننے پر مجبور تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اگر فریدی کے واپس آنے سے پہلے وہ کوٹھی سے باہر نکلا تو پولیس اسے یقیناً قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی۔ گو اسے کوٹھی میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کوٹھی میں موجود ملازم اسے ہر طرح کا آرام پہنچا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بور ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور پھر ایک ملازم کو بلایا۔ جمن، ادھر آؤ۔ چند لمحے بعد ایک ملازم جس کا نام جمن تھا اس کے پاس آیا۔ جناب فرمائیے کیا حکم ہے؟ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں اور کتنے روز یہاں رہوں گا؟ قاسم نے اس سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم جناب، مرضی کے مالک ہیں۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ابے اگر میں مرضی کا مالک ہوتا تو اب تک بھاگ نہ جاتا۔ سالے کرنل صاحب مجھے پھنسا کر بھاگ گئے، اب میں یہاں بیٹھا کیا دعال عرش پڑا کروں؟ قاسم نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اسے اب فریدی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا جس نے اسے اس کوٹھی میں رہنے کا پابند کر دیا تھا۔ ملازم خاموش کھڑا رہا کیونکہ ان دنوں میں اسے قاسم کے مزاج کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اب بھاگ بھی یہاں سے، کیا منہ میں گھگیاں والے منہ بنا کے کھڑے ہو؟ قاسم نے خاموش کھڑا دیکھ کر ڈانٹا اور ملازم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی ملازم کو باہر نکلے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کمرے میں داخل ہوئے۔ شکر ہے آپ آئے تو صحیح، ورنہ میں سوچ ہی رہا تھا بھاڑ میں جائے سب کچھ، میں باہر نکل جاؤں گا۔ قاسم نے کرنل فریدی کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہیں پولیس سے نہ بچا سکوں گا، کیونکہ تمہاری اس کوٹھی میں موجودگی کی اطلاع پولیس کو دے دی ہے۔ اب وہ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آنے ہی والی ہے، فریدی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور قاسم کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے انتہائی کڑوی نظروں سے حمید کی طرف دیکھا۔ یہ تو میرا اجلی دشمن ہے، میں تو اس کے مرنے پر روتا رہا۔ قاسم نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا تم میرے مرنے پر خوش ہوتے؟ حمید نے مزے لینے کے لیے کہا۔ ہائے سالے، اب اللہ کرے تم مر جاؤ تو میں گھی کے چراغ جلاؤں گا، پلاؤ کی دیگیں پکاؤں گا، خوشیاں مناؤں گا، ناچوں گا، گاؤں گا، قاسم نے مٹکتے ہوئے کہا، اور حمید کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ فریدی بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر اچانک قاسم کو پولیس کا خیال آ گیا۔ اس نے فریدی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کرنل صاحب، خدا کے لیے مجھے پولیس سے بچا لیجئے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سالی جاسوسی نہیں کروں گا۔ بھاڑ میں جائے سالی جاسوسی ماسوسی۔ قاسم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ پھانسی کا پھندا اسے اپنی آنکھوں کے آگے نظر آ رہا تھا۔ فریدی نے اسے زیادہ ستانا مناسب نہ سمجھا۔ قاسم، بے فکر رہو، وہ نوجوان جو تمہارے ہاتھوں مارا گیا مجرم تھا، ٹرنٹولا کا ساتھی تھا، اس لیے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قاسم کا چہرہ یہ سن کر اور بھی زیادہ زرد پڑ گیا۔ باپ رے باپ، ٹرنٹولا کا ساتھی؟ ٹرنٹولا سالہ پہلے ہی میری ٹھیکیداری سے خار کھاتا ہے، اب تو مجھے یقیناً گولی مار دے گا۔ قاسم نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ٹرنٹولا پکڑا جا چکا ہے، اب وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فریدی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ پکڑا جا چکا ہے؟ شکر ہے خدا کا، میری جان تو چھوٹی۔ قاسم کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب تم ٹھیکیداری دوبارہ شروع کر سکتے ہو، حمید نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جائے سالی ٹھیکیداری، پھر کوئی اور ٹرنٹولا آ گیا تو مارا جاؤں گا، قاسم نے جواب دیا۔ فریدی صاحب، یہ ٹرنٹولا کا مطلب کیا ہے؟ قاسم کو اچانک کوئی خیال آ گیا۔ ٹرنٹولا ایک خوفناک مکڑی کو کہتے ہیں، فریدی نے بتلایا۔ مکڑی؟ باپ رے باپ، پھر آپ نے اسے کس طرح پکڑا؟ شاید چمٹی سے پکڑا ہوگا، قاسم نے انتہائی خوف زدہ انداز میں کہا، اور فریدی اور حمید کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ قاسم ہونکوں کی طرح منہ کھولے انہیں اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے دونوں کے دماغ خراب ہو گئے ہوں۔